کسی زمانے میں ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ بی بی تھا۔ زبیدہ بی بی اپنی جوانی میں نہایت خوبصورت، ذہین اور امیر تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جوانی ڈھل گئی تھی، لیکن غرور ویسا کا ویسا رہا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، فیضان اور ریحان۔ بڑے ہو کر شادی شدہ زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ زبیدہ بی بی کی ایک عادت تھی کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی عقل مند، سلیقہ مند یا عزت دار عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اس کے بیٹوں کی شادیاں ہوئیں تو وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب ان کی بہوؤں کو میں اپنی انگلیوں پر نچاؤں گی۔ فیضان کی بیوی کا نام سحر تھا اور ریحان کی بیوی کا نام مریم۔ دونوں تعلیم یافتہ، بااخلاق اور نرم دل لڑکیاں تھیں، لیکن زبیدہ بی بی نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سحر جب صبح اٹھ کر نماز پڑھتی تو ناشتہ تیار کرتی۔ زبیدہ بی بی ناک منہ چڑھاتی کہ یہ کیا ناشتہ بنایا، ہمارے زمانے میں تو بہویں دن رات کام کرتی تھیں اور تم لوگ بس آرام کرنے آئی ہو۔ مریم اگر کپڑے دھوتی تو زبیدہ بی بی طنز کرتی، واہ واہ کیا کپڑے دھوئے ہیں، لگتا ہے تمہارے میکے میں کبھی کسی نے کام نہیں کروایا۔ سحر اور مریم صبر کرتی رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ساس عمر رسیدہ ہے، شاید وقت نے انہیں کڑوا کر دیا ہے، لیکن زبیدہ بی بی کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا گیا۔ وہ بہوؤں کی بات پہ بات ڈانٹتی، ان کے کھانے میں کیڑے نکالتی، محلے میں ان کی شکایات کرتی۔ ایک دن زبیدہ نے دونوں بہوؤں کو بلا کر کہا، سنو، اب سے تم لوگ باری سے کام کرو گی، ایک دن تمہارا ایک دن تمہارا۔ جو دن سحر کا ہوگا اس دن سحر گھر سنبھالے گی اور جو دن مریم کا ہوگا اس دن مریم ذمہ داری اٹھائے گی۔ سحر اور مریم نے بنا کچھ کہے شرط مان لی۔ اب زبیدہ بی بی نے نیا کھیل شروع کیا۔ جو دن سحر کا ہوتا وہ جان بوجھ کر مریم سے کہتی، بیٹا باورچی خانے سے آٹا نکال دو۔ اگر مریم کا دن ہوتا تو سحر کو بلا کر کہتی، بیٹی آج میرے لیے چائے تم ہی بنا دو، تمہاری چائے میں ذائقہ ہے۔ جب بہویں ایک دوسرے کے دن میں کام کریں تو زبیدہ ان سے لڑتی، تم لوگوں کو میرے اصولوں کی پرواہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ باری سے کام کرو، پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہویں خاموش رہیں، ان کے دل میں ساس کے لیے عزت تھی، لیکن ہر دن ایک آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن زبیدہ بی بی کی اچانک بہت طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کے بیٹے شہر سے باہر تھے۔ بہو نے ایک لمحے کی دیر نہ کی، سحر نے دعائیں لائیں، مریم نے تیمارداری کی، دونوں نے اپنی نیندیں قربان کر کے ساس کا خیال رکھا۔ 3 دن بعد جب زبیدہ بی بی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ سحر ان کے پاؤں دبا رہی ہے اور مریم ان کے سر پر پٹیاں رکھ رہی ہے۔ اس نے پہلی دفعہ دل کی گہرائیوں سے سوچا، یہ وہی لڑکیاں ہیں جنہیں میں نے ہمیشہ ستایا، تذلیل کی، ان پر شک کیا، پھر بھی انہوں نے مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ اس رات زبیدہ بی بی نے اپنی بہوؤں کو پاس بلا کر ہاتھ پکڑ کر پہلی بار شرمندہ آواز میں کہا، بیٹیوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، میں اپنے غرور میں اندھی ہو گئی تھی، لیکن تم دونوں نے ثابت کیا کہ نیکی، صبر اور محبت غرور سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امی جان، آپ ہماری ماں جیسی ہیں، ہم نے آپ کو کبھی برا نہیں سمجھا، ہم بس چاہتے تھے کہ آپ ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں۔ مریم نے کہا، ہم نے جو کچھ کیا وہ محبت اور فرض کا تقاضا سمجھتے ہوئے کیا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ اب زبیدہ بی بی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر خود کاموں میں ہاتھ بٹاتی، بہوؤں سے نرمی سے بات کرتی، ان کی تعریف کرتی اور محلے والوں کو فخر سے کہتی، میری بہویں میرا نصیب کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ فیضان اور ریحان جب واپس آئے تو اپنی ماں کو مکمل بدلے ہوئے پایا اور گھر کا ماحول اب بہت پرسکون اور محبت بھرا تھا۔